انسان مختلف آفات میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ دو وجہ، ایک وجہ ہے بوجہ معصیت، اس صورت میں عذاب ہے، اور دوسرا بطور امتحان ہے، جس کے بعد اللہ کا قرب، اللہ کی رضا وہ ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کے کمائی کی وجہ سے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، خشکی تری سے مراد کائنات ہے، فساد سے مراد کہیں پہ وبائیں ہیں، کہیں پہ سیلاب کا طوفان ہے، چیزوں میں برکت کی کمی ہے، مختلف بیماریاں ہیں، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، یہ آفات ہے۔ تو فرمایا کہ کائنات کے اندر یہ جو آفات آ رہی ہے ان کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اسی مضمون کی آیت دوسری بھی ہے، اللہ فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کو خراش آتی ہے، کسی کا پاؤں لڑکھ جاتا ہے، یہ بھی اس کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ تو جو فساد، مسائل، تکالیف پہنچ رہی ہے، سبب وہ انسان کے گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ساری مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس لیے قیامت کے دن گناہگار کے خلاف ساری مخلوق دعویٰ کرے گی۔ یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ،
وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی حرام مال لیتا ہے تو وہ سارے انسانوں پر ظلم کرتا ہے. حرام طریقے سے مال لیا، سارے انسانوں پر ظلم کرتا ہے. ایک اس وجہ سے کہ اس نے غلط رسم چلا دی، وہ معاشرے میں پھیل جائے گی تو ظلم پھیلا. اور دوسرا، اس کی اس گناہ کی وجہ سے جب آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، تو پھر سارے اس مصیبت میں مبتلا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ حرام مال جو لیتا ہے وہ ساری مخلوق پر ظلم کرتا ہے. تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ ساری مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے. تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں، یعنی ساری کائنات میں جو آفات ہے، مصائب ہے، آلام ہے، یہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں، اس وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ظالم ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی حد تک نہیں رہتا. اور ایک پرندے کی مثال دینے لگے کہ اس کے اس ظلم گناہ کی وجہ سے وہ بھی دبلا ہو کر مر جاتا ہے. کیا مطلب ان کے فرمان؟ اب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو بارشیں رک گئی، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو گئی، ہواؤں کا طوفان آیا تو کہیں پہ پانی کی کمی، کہیں پہ فصلیں تباہ ہو گئی، فضا میں تبدیلی ہوئی، بیماریاں پھیلی، تو پرندے تو مریں گے. تو انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. مطلب یہ ہے سارے گناہ کی سزا نہیں دیتے ہم. جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر کوئی جاندار باقی نہ رہے. ما ترک علیہا من دابہ، اب پھر کوئی جاندار باقی نہ رہے. اس لیے اکثر گناہ تو چھوڑ دیے، بعض پہ پکڑ کی وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی پکڑ. پھر آگے فرمائے یہ جو پکڑ ہے کس لیے ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ لوٹ آئے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دے. تو اس پکڑ کا رخ بھی بدل دیا رحمت کی طرف، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوٹ آئے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، مصائب تکالیف کا سبب گناہ ہے. حضور کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء او کما قال، سب سے زیادہ تکالیف، مصائب، مصیبتیں انبیاء پر آتی، پھر جو ان کے قریب ہے ان پر، جو ان کے قریب ہے ان پر.
انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، ان پہ سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں۔ اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں کا سبب گناہ ہے، تو حضور فرما رہے کہ ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، مصائب اور آلام کے اسباب دو ہیں، ایک بطور عذاب ہوتا ہے، ایک بطور امتحان ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، صحابہ ہوں، ان پر ایمان لانے والے، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کو بطور امتحان آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو ان پر بھی مصائب آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب شریعت پہ انسان عمل کرتا ہے تو نفس اور شیطان تکلیف دیں گے، معاشرہ تکلیف دے گا، لوگ تکلیف دیں گے، تو مصائب تو آئے، لیکن یہ مصائب بہت طرح کے۔ ان کے بعد رفع درجات ہے، درجات میں ترقی ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان پر جو آزمائش ہے یہ بطور عذاب ہے، اور یہ جو آزمائش ہے یہ درجات میں ترقی کے لیے ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک علامت لکھی، فرمایا کہ جس مصیبت کے بعد دل مطمئن ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان اور آزمائش اللہ کے قرب اور درجات میں اضافے کے لیے۔ اور جس مصیبت تکلیف کے بعد آدمی جزا فضا بے صبری پہ اتر آئے، ناشکری کے کلمات پہ اتر آئے، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک علامت بیان فرماتے تھے کہ جس تکلیف اور آزمائش کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے اور استغفار زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ رفع درجات ہے۔ اور ایک آدمی پکڑ میں ہے اور گناہوں میں اور بڑھ رہا ہے، یہ عذاب ہے۔ تو ساری کائنات میں جو سزائیں ہیں، آلام ہے، سبب انسان کے گناہ ہے۔ حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے دو امانیں اتاری ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہو، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمایا، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ استغفار کرتے رہے، اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا۔ فرمایا کہ ایک امان میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ استغفار۔ یہ گناہوں کا تریاق ہے۔ استغفار کی وجہ سے عمومی آفات بھی ختم ہوگی اور انفرادی پریشانیاں بھی ختم ہوگی۔
استغفار کا معنی استغفار کی تسبیح نہیں ہے. استغفار کرنا ہے. کتنی دفعہ پڑھیں استغفار؟ 100 دفعہ، 200 دفعہ، 1000 دفعہ. یہ استغفار نہیں ہے. یہ تو آپ ذکر کر رہے ہیں. استغفار چند شرائط کا نام ہے. شرائط کے بغیر استغفار کی تسبیح کو بعض علماء اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں. امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی چند شرائط لکھی. پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ توبہ ہے، یہ نہیں ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. دوسری شرط، اپنے گناہوں پر ندامت. ہاں واقعی غلط کیا ہے. اور تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اب نہیں کرنا. ترک ہو، ندامت ہو، عزم. جن کے حقوق پامال کیے ہیں ان کو واپس کریں یا ان سے معاف کروائیں. ان شرائط کا نام توبہ ہے. جب تک یہ شرطیں نہ ہوں توبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ شرائط آپ 1 منٹ میں پیدا کر لیں، آپ کے 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ شرائط آپ دن میں 100 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی پیدا کریں تب بھی آپ کی توبہ قابل قبول ہے. آپ کو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر شرائط نہیں ہے اور آپ استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے. تو کیفیات کا نام توبہ ہے. پہلے چھوڑ دیا، اب دل میں ندامت ہے، غلط کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا. کسی نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی جذبات و ندامت میں زہر کھا لیتا ہے. زہر تو کھا لی، جب وہ اندر جا کر اپنا کام شروع کرتی ہے اور موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے. اور اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، بڑا غلط کیا میں نے، ایک دفعہ بچ جاؤں پھر نہیں کروں گا. یہ کیفیت گناہ کی توبہ میں چاہیے. ایک انسان جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا. اب اللہ کی پکڑ نظر آ رہی ہے، اللہ پکڑ لیں گے، یہ ہوگا، اب شرمندہ ہو گیا، کسی طرح اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، بڑا غلط کر دیا. بس اس کیفیت کا نام توبہ ہے. حقوق العباد پامال کیے ہیں، جب تک واپس نہیں توبہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہا آپ کے بیعت ہونا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جن جن کا مال چھینا ہے وہ واپس کر کے اس کے بغیر بیعت نہیں ہے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا سب کو ملا، کسی کو دیا، کسی کو معاف کرو.
کہا اب بیعت کرو گے۔ جس کا حق مارا ہے، چاہے زندگی میں آپ نے 1 روپیہ بھی مارا ہے، اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ تو شرائط کا نام توبہ ہے۔ لوگ حرام مال جمع کر کے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو لوگ ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں حرام مال دیتے ہیں۔ حرام مال کو نیک کام میں اجر کی نیت سے دینا، حرام مال آپ کو پتہ ہے حرام، قطعی حرام۔ اب آپ ثواب کی نیت سے اس مال کو دیں گے، صرف گناہ نہیں ہوگا، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جب تک شرائط پوری نہ ہو، اللہ کے ہاں توبہ قابل قبول نہیں۔ آئندہ کے بارے میں عزم ہو کہ اب یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے عزم کر لیا تو گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ گناہ کا تقاضا رہے گا، وہ نہیں ختم ہونا۔ کوئی یہ کہ گناہ کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ انسان کا کمال کہاں سے ہے کہ اس کے اندر گناہ اور نیکی دونوں جذبے موجود ہیں۔ گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو پھر تو یہ فرشتہ ہے، تو جنت کس بات کی ملے گی؟ محنت مجاہدات کر کے گناہ کے تقاضے کو دبائے گا، نفس کو دبائے گا، بس اسی کا یہ مکلف ہے۔ لیکن مطمئن نہ ہو، جب نفس کے تقاضے ختم ہو گئے مطمئن ہو جائے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ یا اپنے آپ کو گناہ کے ماحول سے نہ بچائے، مطمئن ہو جائے، یہ نہیں۔ موقع ملے گا پھر انسان گناہ کر جائے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایک آدمی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتا تھا، لکڑیاں لے کر آیا تو اس میں ایک مرتبہ سانپ بھی ساتھ آ گیا۔ گھر میں آ کر لکڑیاں پھینکی تو سانپ تھا، دیکھا تو مردہ ہے، اس نے کہیں مرا ہوا ہے۔ رات سو گیا، کمرے کی حرارت ملی، وہ مرا نہیں تھا، حرارت ملی تو وہ حرکت میں آیا، حرکت میں آیا تو چل پڑا۔ اب اس لیٹے آدمی کو اس نے ڈس دیا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نفس کی مثال بھی یہی صاحب، آپ مجاہدات محنت کر کے اس کو دبا دیں گے، مار نہیں سکے گا۔ جو ہی گناہ کا ماحول ملے گا، موقع ملے گا، یہ گناہ کر جائے گا۔ تو نفس سے مطمئن نہ ہو اور ایسا ماحول نہ دے جس کے بعد گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اسباب گناہ سے بھی بچے۔ آدم علیہ السلام کو پھل کھانا منع تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو قریب جانا تو منع نہیں تھا، پھل منع تھا، تو اللہ نے کہا قریب نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے کے بعد پھل کھانے کا اندیشہ تھا، تو اللہ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا۔ تو تقاضا نفس کا گناہ کا ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ محنت کریں گے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، مجاہدات کریں گے، آپ اس کے تقاضے کو دبائیں گے، لیکن اس پر مطمئن نہیں ہونا اور نہ اس کو ماحول ایسا دینا دوبارہ گناہ کرے گا۔
تو جتنے فسادات مصائب ہے سبب انسان کے گناہ ہے، اور حل کیا ہے؟ وہ توبہ ہے، اور توبہ مع الشرائط۔ وآخر دعوانا